السلام علیکم شہزاد، کیسے ہو آپ؟ شہزاد بھائی، آپ کی وائس جو ہے نا تھوڑا وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی. ابھی ٹھیک کائنڈلی ہوگی. میں نے مائک آف کیا تھا. آپ کائنڈلی اپنے مائک کو تھوڑا ٹھیک کریں گے؟ ہلو. ہاں جی، اب آپ کی وائس کلیئر ہے. ہاں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں میں ٹھیک شہزاد، آپ سناؤ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک الحمد للہ. کیسے جا رہے؟ ٹھیک جا رہے کام؟ ہاں الحمد للہ سب خیریت چل رہا ہے. شہزاد بیسٹ. بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ جوائن ہوئے ہیں، تھینک یو سو مچ. اور ابھی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کافی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جوائن ہو گئے ہیں، اور جو ہوں گے نا مزید وہ ہمارے جوائن کرتے جائیں ہاں گے. اور ہاں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شہزاد بھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہم لوگ جی ایم سی کے بارے میں پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے کیا چیز ہے، کس طرح سے ہے. تو بیسک لیول سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اور جی ایم سی کو ہم لوگ ایڈوانس لیول تک لے کے جائیں گے. تو آپ لوگوں کا جو بھی انشاءاللہ. کویشچن ہو تو آپ لوگ ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر میں نا آپ لوگ ہمارے سے پوچھنا، ڈسکس کرنا. اور ہم لوگ تاکہ اپنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے، ہم لوگ اس کو نا جلد سے جلد تک اسٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ بیسٹ ہوگا. انشاءاللہ اس طرح ہوگا کہ میں ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو کہ جو آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، جو ماشاء ایکسپیرینس کی میں نے، اور جو بلاگز میں یا یوٹیوب پہ یا پیڈ کورسز میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ. ماشاء بلکہ اللہ. آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو مشکلیں ملیں. چلیں چلیں، بیسٹ ہو یہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی. اور ہم جو ڈیزرو کر رہے ہیں وہ بھی ہم لوگ یہ چیز ہی ڈیزرو کر رہے ہیں. اچھا شہزاد بھائی، یہ جو پوری میٹنگ جو ہو رہی ہے نا ہماری، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے ریکارڈر اس کو آن کیا ہوا ہے، اور آپ کی وائس بھی ریکارڈ ہاں ہوگی. اور آپ نا اپنا اسکرین شیئر کر کے نا آپ جو چیز آج کا جو ٹاپک ہے نا اس کو لے کے چلیں پھر. ہاں. میں تو جی ایم سی میرے پاس اکاؤنٹس جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر مطلب بیسک سے بتاؤں گا کہ شاپنگ ایڈس کیا ہوتے ہیں، اور مطلب کیوں جی ایم سی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اور جی ایم سی کیوں انہوں نے بنایا تھا گوگل نے، اور جی ایم سی میں فیڈس کیا ہوتے ہیں، ان میں ایشوز کیا ہوتے ہیں، اور ان ایشوز کو سولو کس طرح کرتے ہیں. اور ہمیں ویب سائٹ جی ایم سی بنانے سے پہلے ہمیں کون سی چیزیں دیکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ جی ایم سی بنانے جائیں گے اور اس میں ایک بھی ایرر ہوا، ایون اگر ایک ورڈ کا بھی ایرر ہوا، کیپیٹل ہے اور آپ نے اسمال ڈالا، تو آپ مس پریزنٹیشن میں آ جاتے ہیں، جو بہت ایشو ہے. ہم اپ ورک پہ دیکھتے ہیں، فائیور پہ دیکھتے ہیں، لنکڈ ان پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہوا یا مس پریزنٹیشن کی وجہ سے انہوں نے بین کر دیا. تو وہ ان کو وہ ایشوز پتہ نہیں ہوتے. اوور آل سر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا نا، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اوور ہاں آل. جی. تو گوگل اس چیز کو لے کے چلتا ہے. وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ اگر کل کو آپ کسی کلائنٹ کا یا کسی کا مس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے سسپینڈ ہوا ہے اکاؤنٹ، تو آپ کو پتا ہو، وہ جگہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا ایریا آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ آپ اس کا ایشو سالو کر لیں. اور اگر ایک بندہ جی ایم سی مس پریزنٹیشن ہوئی ہے اس کی، اور اگر وہ سالو کرنا چاہتا ہے، تو لوگ چارج کرتے ہیں $400 $300 صرف اس ایشو کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کے لیے. بیکاز اس چیز کا آئیڈیا بہت کم لوگوں کو ہے، کیونکہ آپ کو نا ڈیپ ڈائیو جا کے نا دیکھنی پڑتی ہے چیزیں، اور اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جی ایم سی کا یہ ہے. اور بہت اکاؤنٹس میرے پاس 5-6 اکاؤنٹس ہے، اور اس میں سے آپ سمجھے 4 جو ہے نا وہ مس پریزنٹیشن کے ہیں. ان کو ابھی زبردست. دیکھیں گے، ان کو سالو کریں گے کیا چل رہا ہے. باقی جن کلائنٹس کا میں کام کر رہا ہوں ان کے میں شاپنگ ایڈ چلاتا ہوں، تو ان کے میں نا ساری وہ جو ہے نا پورا اکاؤنٹ دیکھ کے، البتہ انہوں نے پہلے کسی اور سے کام کروایا ہوتا ہے، اور کافی پروڈکٹس ڈس اپروو ہوتے ہیں، اور پھر میں اپروو کرواتا ہوں امیجز چینج کر کے ڈفرنٹ ٹیکنیکس. وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور جی ایم سی سے ہی آپ کے سارے مسئلے سالو ہوں گے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپر ہو اور آپ نے بار بار سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ ٹائٹل چینج کرنا ہے، یا آپ جی ایم سی سے ساری چیزیں، ویب سائٹ پہ الگ چیز ہوگی، جی ایم سی میں الگ ہوگی، اور آپ مطلب وہاں سے فیڈ آپٹیمائز کر کے نا ایڈ چلائیں گے. اور میں آپ کو لاسٹ میں ٹرکس بھی دوں گا، ٹپس اینڈ ٹرکس کے آپ کس ٹائپ کے ٹائٹلز رکھیں، تاکہ آپ جب شاپنگ ایڈ چلائے تو آپ کے امپریشن زیادہ آئے اور آپ کی کلکس اور سیل زیادہ آئے. زبردست.
زبردست، ماشاء اللہ، آپ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا شہزاد بھائی، اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہم لوگ آج جو ہمارا لیکچر ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور شہزاد بھائی، آپ موبائل سے جوائن ہوئے ہیں یا ڈیسک ٹاپ سے جوائن ہوئے ہیں؟ میں لیپ ٹاپ سے ہوں. ہاں، لیپ ٹاپ سے، ٹھیک ہے، بیسٹ ہو گیا. آپ اپنی اسکرین کو شیئر کر کے آج کا جو ٹاپک ہے ریلیونسی ٹو اباؤٹ جی ایم سی اور یہ اچھا، چیزوں کے بارے میں. پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اسٹارٹ میں کیا ہوتا تھا. اسٹارٹ میں یہ ہوتا تھا نا کہ جی ایم سی کی ضرورت تھی نہیں. اسٹارٹ میں جیسے ہی ہم سرچ کمپین بناتے تھے اسی طرح نا لوگ شاپنگ ایڈس چلاتے تھے. اب میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں کہ شاپنگ ایڈس کس طرح شو ہوتے ہیں بنسبت اس کے سرچ یا ڈسپلے جو بھی کمپین ہے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے، ضرور. اینڈ جسٹ میں ایک ٹول یوز کرتا ہوں. ایک منٹ. اگر شہزاد بھی، اگر آپ اپنے کیمرے کو آف کرنا چاہتے ہیں تو نو ایشو، آپ کر سکتے ہیں. ہاں، باقی پھر جب ڈسکشن کرنی ہو پھر میں آن کر ہاں، لوں تب گا آن کر اس لینا، ٹائم. بیسٹ ہو گیا. ایک منٹ. ہاں، میں دیتا ہوں یہاں پہ یونائٹیڈ عرب اماراتس. اگر کس کو نہیں پتا تو یہ ٹولز یوز کرتے ہیں جو میں بھی ایڈس میں ہم آپ کو ایک دیکھتے ہیں بات بتاؤں، تاکہ میں اس ٹول کو پچھلے کوئی میرے 3 بیچ گزر گئے ہیں، 4 بیچ گزر گئے ہیں، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا یار یہ ٹول کیا تھا. اور یہ ٹول میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا، اور ابھی میں نے دیکھا میرے سامنے، ہو یار یہ تھا ٹول. یہ چلے. یہ ٹول ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں گا. یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ پی پی سی جو ہے وہ اس طرح کام کرتے کہ آپ پر کلک چارج ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو ہاں جی. یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ یہ ایک ٹول ہے. آپ سمجھو یہ گوگل نہیں ہے، یہ ایک ٹول ہے. آپ مطلب صرف دیکھ سکتے ہو اپنے ایڈس اس پہ. اگر آپ کلک بھی کرو گے تو آپ کو چارج نہیں ہوگا، نہ امپریشن آئے گا. صحیح ہے، یہ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں. اچھا، اگر میں یہاں پہ اب فار ایگزامپل ایک یوزر ہے وہ سرچ کر رہے ٹرانسپیرنٹ شوز آرگنائزر. صحیح ہے، اگر وہ صحیح. سرچ کرتا ہے. صحیح ہے، تو ایک منٹ. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی شاپنگ ایڈز ہے ہاں یہ جی. والے وتھ امیج وتھ ٹائٹل وتھ پرائز. صحیح. سارے آپ کو بغیر پرائز کے یا بغیر ٹائٹل کے اس طرح کچھ نہیں ملے گا. یہ شاپنگ ایڈز ہے جو پاکستان میں بہت کم ہے، بٹ باہر کنٹریز میں موسٹلی جو ہے نا شاپنگ ایڈز یوز ہوتی ہے اور وہ اس طرح یوز کرتے ہیں. یہ ابھی مرچنٹ سینٹر میں اس طرح آپٹیمائز ہوئی ہے. یہ چیزیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ مرچنٹ سینٹر میں ساری آپٹیمائزڈ ہوئی ہے اور ہمیں اس طرح نظر آ رہی ہے. صحیح ہو گیا. صحیح ہے، پھر اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو یہ بھی سرچ ایڈز ہے وتھ امیج ایکسٹینشن لگایا ہوا ہے. صحیح ہے، یہ بھی صحیح. سرچ ایڈز ہے بٹ سرچ ایڈ سے اوپر شاپنگ ایڈز دیکھ رہے ہیں اسپانسرڈ. تو یہ اپیئر ہوتی ہے اس طرح کی شاپنگ ایڈز. اچھا، اب کیا ہوا کہ سٹارٹ میں ہمارے پاس ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ہم چلا لیتے تھے کمپین وداؤٹ جی ایم سی. بٹ صحیح. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ اکثر لوگ اللیگل چیز سیل کرتے تھے یا میڈیسنس جو گورنمنٹ کی طرف سے بینڈ ہے یا ان کی جو ہے صحیح کمپنی نہیں ہے رجسٹرڈ یا سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح ہے، تو گوگل نے کیا کیا، گوگل نے کہا کہ بھائی ہم ایک ایسی چیز بنائیں گے جہاں پہ ہم ساری چیزیں ٹیسٹ کر کے اس کے بعد ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ شاپنگ ایڈ چلائیں. صحیح ہے، تو انہوں نے جی ایم سی بنایا. جی ایم سی بنایا، آپ یہاں پہ فیڈ اپلوڈ کریں گے، گوگل آپ کو ٹائم دے گا 3 to 7 days. وہ آپ کی ساری فیڈس چیک کرے گا. ایون جس کنٹری میں آپ ڈلیوری کرتے ہیں وہاں سے وہ آٹومیٹیکلی موبائل لیپ ٹاپ جتنی بھی ڈیوائسز ہے اس سے بوٹ سینڈ کرے گا اور وہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پرچیز کرے گا، ایون پے کرے گا. صحیح ہے، آپ کو شو نہیں ہوگا بٹ بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے یہ سارا. اور اگر اس میں اگر ایرر آتا ہے ٹرانزیکشن میں یا کارڈ نہیں چلا یا وٹ ایور جو بھی ریزن ہوئی، تو آپ کے ٹائٹلز ڈسکرپشن ہر چیز ایک ایک ورڈ ریڈ کرتے ہیں وہ بوٹ. صحیح ہے، اچھا. اور وہ ٹیسٹ کرتا ہے. صحیح ہے، اگر وہاں پہ ایرر آتا ہے تو آپ کا ڈائریکٹ چلا جاتا ہے مس ریپرزنٹیشن پہ. صحیح ہے، اگر ٹائٹل میں ایشو ہے پرائزنگ میں ہے تو پھر بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح ہے، ڈس اپروو ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ گوگل مرچنٹ سینٹر ہے. صحیح ہے، صحیح. اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ گوگل پہ کام کر رہے ہو، صحیح ہے،
ایک چیز یاد رکھنا، آپ نے گوگل ایڈس، گوگل مرچنٹ سینٹر، گوگل ٹیگ مینیجر، گوگل انالیٹکس، اور یہ ساری چیزیں آپ نے ایک میل پہ بنانی ہے، اگر آپ کی کلائنٹ کی ہے یا اپنے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے، یہ ہمیشہ آپ نے ایک ہی جی میل پہ بنانی ہے، ورنہ پھر ایکسیس کا مسئلہ ہوگا، بار بار جو ہے ڈس اپروو ہوں گی چیزیں آپ کی، کبھی گوگل ایڈز میں مسئلہ آئے گا، کبھی انالیٹکس میں مسئلہ آئے گا. صحیح ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک جی میل یوز کرنا ہے. کلائنٹ کو بھی بولے اگر کام کر رہے یا اپنے لیے کام کر رہے تو ایک ہی جی میل یوز کرنی ہے ساری چیزوں کے لیے. اچھا، اب یہ ایک ہمارے پاس اوور ویو ہے. اس سے پہلے ہمیں کچھ اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا پڑتا ہے. جب آپ لاگ ان کریں گے، جی ایم سی بنائیں گے، صحیح ہے، تو آپ کے پاس اس طرح کچھ آئے گا، مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس، یہاں پہ پروڈکٹس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ایک اوور ویو آیا ہوگا. صحیح ہے، اب یہاں پہ آئے گا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. یہاں تک آپ پہنچ گئے، صحیح ہے، کلائنٹ کا ہو اپنا ہو جس کا بھی آپ بنا رہے ہیں. صحیح ہے، یہاں تک پہنچ گئے تو آپ جائیں گے، فار ایگزامپل یہ ایک ویب سائٹ ہے یا اسٹور ہے. صحیح ہے، شاپیفائی کا ہے، وو کامرس کا ہے، جس چیز کا بھی ہے. آپ نے نیچے اسکرول کرنا ہے فل، یہ ہیڈر ہوتا ہے، یہ فوٹر ہوتا ہے. صحیح ہے، یہاں پہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ آپ مس ریپرزنٹیشن نہ کریں یا آپ کا اکاؤنٹ ڈس اپروو نہ ہو. صحیح ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے ادھر دیکھنی ہے. صحیح ہے، سب سے پہلے ادھر آنا ہے آپ نے پرائیویسی پالیسی. صحیح ہے، اس کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے ان کی دیکھنی ہے. صحیح ہے، تو یہ ٹرمز اینڈ سروسز، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہو نا، صحیح ہے، آپ نے ان کو بولنا ہے کہ بھائی یہ ہمیں پرووائڈ کر لے، ورنہ مس پریزنٹیشن ہو جائے گی اور اکاؤنٹ ڈس اپروو ہوگا. صحیح ہے، یہ 3 چیزیں. صحیح ہے، اب یہ ہم دیکھیں گے پرائیویسی پالیسی کیا ہے. صحیح ہے، یہ پورا ریڈ کرنا ہے آپ نے، جس کلائنٹ کا بھی ہو جس کا بھی ہو. ریفنڈ پالیسی میں جانا ہے، اس میں دیکھنا ہے آپ نے کتنے دن میں ہم ڈیلیوری کرتے ہیں. صحیح ہے، اور ابھی ادھر لکھا ہوا ہے 5 days میں کرتے ہیں، اور چارجز کیا ہوتے ہیں، اور کیا ریٹرن پالیسی ہوتی ہے، شپنگ کاسٹ کتنا آتا ہے، اور ٹرمز آف سروس کیا ہے ہماری. صحیح ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے فرسٹلی. صحیح ہے، سیکنڈلی اس کا فون نمبر ہونا چاہیے ویب سائٹ پہ. صحیح ہے، فون نمبر، اور اس کے بعد اس کا میل ہونا چاہیے، اور دس از فزیکل لوکیشن. صحیح ہے، یہ کلائنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا تو وہ ڈس اپروو کر لیں گے. بوٹ آئے گا یہاں پہ، یہ ساری چیزیں دیکھے گا، اور اگر یہ نمبر مسنگ ہو، ای میل مسنگ ہو، یا کیا نام ہے ایڈریس مسنگ ہو، تو وہ ڈس اپروو کر لے گا ساری چیزیں، اور آپ پھر سوچیں گے کہ کہاں پہ ایرر ہوا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے جی ایم سی میں جانے سے پہلے. صحیح ہے، یہ اباؤٹ اس، پرائیویسی پالیسی، ریفنڈ پالیسی، شپنگ پالیسی، ٹرمز آف سروس، اور یہ فون نمبر. یہ فون نمبر آپ نے یہاں پہ جی ایم سی میں بھی ڈالنا ہے. صحیح ہے، سیم فون نمبر، سیم ای میل، اور سیم لوکیشن. اور ہاں، اوپر آپ اسکرول کریں گے تو اس بزنس کا جو نیم ہوگا یہ ہے. اب یہ سیم نیم آپ نے ڈالنا ہے. صحیح ہے، یہ تو یو آر ایل ہے پورا، بٹ یہ نیم ہے اس ویب سائٹ کا. صحیح ہے، یا یہ نیم ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یا یہاں پہ یہ تو فیس بک کا پیج ہے، بٹ اسٹل آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے. صحیح ہے، سیم نیم آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. دیکھ رہے ہیں، ایڈ یور بزنس ایڈریس، ویریفائی یور فون نمبر، کنفرم اٹس یو. صحیح ہے، تو فون نمبر آپ نے سیم یہی والا ڈالنا ہے. اگر آپ دوسرا ڈالیں گے تو وہ آپ کو ڈس اپروو کر دیں گے. صحیح ہے، اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں آن لائن اسٹور کنفرم کریں. صحیح ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یو آر ایل کاپی کر کے ادھر ڈالنا ہے. ابھی یہ تو میرے کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہے، بٹ میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ میں آپ کو جسٹ پروسیجر بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ ڈالیں گے یہ یو آر ایل. ٹھیک ہے، ہاں سوری، ایک منٹ. یہاں پہ یو آر ایل ہوتا ہے جو ہوم پیج پہ آپ آتے ہیں، اور یو آر ایل ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے یہ، اور سیو کر کے نا یہ آپ کو آگے لے جائے گا، اور آپ کو میل آئے گی کہ بھائی کنفرم اٹس یو. صحیح ہے، اور اگر آپ کو بولتا ہے کہ آپ شاپیفائی میں جا کے اس کو جو ہے کیا نام ہے، آپ اس کو جا کے اپروو کروائے، تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے آن لائن اسٹور پہ، اور آن لائن اسٹور پہ آ کے یہاں پہ ہوتا ہے ایڈٹ کوڈ. تو
ایڈٹ کور میں نا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ نے لگانا ہے. صحیح ہے, یہ جسٹ میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں. شپنگ ایڈٹ, اب شپنگ کا جو سین ہے, شپنگ آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا. اگر اب یہ آفر کریں, وی آفر فری اسٹینڈرڈ شپنگ آن آرڈرز ابو, اگر 100 درہم سے اوپر ہے آرڈر تو ہم فری شپنگ کریں گے. تو آپ نے یہاں پہ وہ کنڈیشن ڈالنی ہے کہ اگر 100 سے اوپر ہے تو ہم تب کریں گے فری شپنگ, ورنہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک فلیٹ ریٹس ہوں گے, وہ یہاں پہ مینشن ہوں گے کہ کتنے ہوں گے, یا ویب سائٹ پہ یا کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ ہم اتنا چارج کرتے ہیں, $5 کرتے ہیں, $10 جتنا بھی ہو, وہ آپ نے ادھر جی ایم سی میں ڈال دینا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد باری آتی ہے فیڈس کی. تو فیڈس کے لیے اگر آپ شاپیفائی یوز کر رہے ہیں, شاپیفائی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوگل اینڈ یوٹیوب, تو یہ ابھی آپ نے آن لائن ادھر سے جا کے نا آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل اینڈ یوٹیوب. تو گوگل یہاں پہ آپ کے سارے پروڈکٹس نا آٹومیٹیکلی لے آئے گا, آٹومیٹیکلی. صحیح ہے. بٹ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں, صحیح ہے, آپ پہلے بہتر یہ ہے شاپیفائی میں اپنے سارے پروڈکٹس یہاں سے دیکھ کے نا, جس کی پرائز مسنگ ہو, یا کہ اگر آپ کے پاس شاپیفائی نہیں ہے اپنے کلائنٹ کا, تو آپ ان کو بولے مجھے صرف ساری انفارمیشن دے دے, جو آپ کو ایک ایکسل شیٹ کے فارم میں یا کسی فارم میں دے گا, اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا ٹائٹل, آئٹم آئی ڈی, پرائز اور کنڈیشن, ایوری تھنگ. صحیح ہے, وہ آپ نے ڈالنی ہے. اب باری آتی ہے, اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی, یہ ساری چیزیں آپ سیم ڈالیں گے, بالکل آپ ایرر نہیں کریں گے اس میں. تو آپ آئیں گے ادھر یہاں پہ جی ایم سی اس طرح کا. صحیح ہے. اب یہاں پہ آپ کو سارے اس طرح کے پروڈکٹس شو ہوں گے, جتنے بھی آپ کے پروڈکٹس ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ پروڈکٹ ہے, یہ آئٹم آئی ڈی ہے اس کی, یہ پرائز ہے, یہ بھی کلکس کتنے آئے ہیں, ان پیڈ کلکس, کنڈیشن کیا ہے, نیو ہے, اویلیبل ہے کہ نہیں ان اسٹاک, اور کرنسی, لینگویج, ایوری تھنگ. صحیح ہے. یہ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب فیڈ آ جائے گی آٹومیٹیکلی, شاپیفائی سے آپ کی آٹومیٹیکلی آئے گی. اگر وہاں پہ آؤٹ آف اسٹاک ہوتا ہے تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتا ہے, آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی کہ آپ بار بار جو آٹومیٹیکلی شاپیفائی سے ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب گروتھ میں اب آتے ہیں, یا مارکیٹنگ میں آتے ہیں, پرفارمنس. یہ تو ہم پرفارمنس دیکھیں گے یہاں سے کہ باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرس ہیں ان کی کیا چیزیں ہیں, یہ تو کافی ایڈوانسڈ ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بٹ یہاں پہ آپ ڈائگنوسٹک کریں گے. اب ڈائگنوسٹک کا یہ مطلب ہے نا, یہ 7 ڈس اپرووڈ آئٹمس ہے. صحیح ہے. اور یہ ایکٹیو آئٹمس ہے. صحیح ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایڈلٹ اورینٹیڈ کانٹینٹ, ہیلتھ اینڈ میڈیسن. صحیح ہے. ڈینجرس پروڈکٹس, ڈینجرس, یہ ڈس اپروو ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو ایرر ہوتا ہے, یہ وارننگ, یہ ڈس اپروو ہوتا ہے. اور یہ جو وارننگ والی یہ ہوتا ہے, یہ آپ کا وارننگ میں ہوتا ہے. مطلب اس کی صرف جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اب آپ نے نا کیا کرنا ہے, آپ یہاں پہ آئیں گے, ویو ایگزامپل دیکھیں گے. صحیح ہے. ویو ایگزامپل کسی بھی کا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس کو. یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیلتھ اینڈ میڈیسن کا ہے. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یار میں نے ٹائٹل میں اس طرح تو کچھ نہیں لکھا, یا ڈسکرپشن میں اس طرح تو کچھ نہیں لکھا. صحیح ہے. یا کیا نام ہے, ٹائٹل میں یا امیج میں اس طرح کوئی چیز تو نہیں ہے جو اس کو ڈس اپروو کروا رہی ہے. صحیح ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اچھا اپنی فیڈ دیکھ لیا اپنی پوری. اچھا میرا اس طرح اس میں نا, اس طرح کے ورڈز یوز ہوئے ہیں جو کیا نام ہے, گوگل کی پالیسی جو ہے نا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. صحیح. اس لیے اب یہ ورڈ ہے اس طرح کا, اور میٹابولزم, ہارمفل. صحیح ہے. تو یہ ورڈ جو ہے نا یہ گوگل اپروو نہیں کرتا, اس وجہ سے نا یہ پروڈکٹ ڈس اپروو ہے. اگر کلائنٹ آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, آپ ڈسکس کرو کہ بھائی یہ ایشو ہے اس کی وجہ سے یہ ڈس اپروو ہوا ہے, تو آپ اس کا ٹائٹل چینج کر کے یہاں سے ایڈٹ سے بھی ہو جاتا ہے, شاپیفائی سے بھی ہو جاتا ہے, جہاں سے آپ مرضی کرو تو آپ ادھر سے چینج کر سکتے. وہ ورڈ آپ ہٹا لو, ادھر آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے سیو کر لو, اور ان کو بولو کہ آئی ڈس ایگری وتھ دس, اور ایک ریویو سینڈ کر لے آپ اس کو. صحیح ہے. یہاں پہ یہ ہر جو بھی پروڈکٹ آپ دیکھیں گے اوور ویو میں. اچھا اب یہ ڈفرینٹ پروگرامس ہے. یہ جو ہے نا یہ والا شاپنگ ایڈس, یہ شاپنگ ایڈس کے لیے ہیں. یہ فیڈ جو پوری ہے جتنی بھی ہے. صحیح ہے.
یہ فری لسٹنگ ہے، اس پہ آپ مطلب چارج نہیں ہوتے، آپ کی فری میں یہ فیڈ چل رہی ہوتی ہے. یہ ہے ڈائنامک ریمارکیٹنگ، مطلب کہ اگر آپ پی ایم ایکس چلا رہے ہیں یا اسٹینڈرڈ شاپنگ چلا رہے ہیں، ساتھ ڈائنامک ریمارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ فیڈ وہاں پہ جائے گی اور وہاں سے جو ہے نا یوزر کو شو ہوگی. مطلب ایک بندے نے یہ پروڈکٹ میں نے دیکھا، صحیح ہے، اور میں چلا گیا دوبارہ سرچ کرنے، یا میں چلا گیا کسی اور سائٹ پہ، تو آٹومیٹکلی ڈائنامک مارکیٹنگ کی وجہ سے یہ والا جو ہے نا پروڈکٹ یہ مجھے شو ہوگا. بٹ شرط یہ ہے کہ میں آپ کے آڈینس میں ہوں اور میں آپ نے کمپین بنایا ہو ڈائنامک مارکیٹنگ کا، صحیح ہے. آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، بٹ اسٹل یہ پروڈکٹ آٹومیٹکلی مجھے دوبارہ شو ہوگا ڈفرینٹ سائٹس پہ یا سرچ میں یا ڈسپلے میں یا ڈسکور پہ، صحیح ہے. اب یہ پرفارمنس ہوگی، یہ مارکیٹنگ ہو گئی، یہ گروتھ ہے. ہاں، مینج پروگرامس. اچھا، جب آپ یہ فیڈ اپلوڈ کر لیں تو پہلے آپ نے نا یہ ایکٹیو کرنی ہے، فری لسٹنگس، شاپنگ ایڈس، ڈائنامک مارکیٹنگ، صحیح ہے. اور یہ بھی کسٹمر ریویوز ہے، صحیح ہے، یہ میں نے انیبلڈ اور ایکٹیو کی ہوئی ہے. اب ریویوز یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ریویوز ہے 114 ریویوز. اینڈ اب باقیوں نے نہیں کی، یہ پروگرام انہوں نے نہیں چلائی، صحیح ہے. صرف اس نے چلائی ہے، جو کہ بہت ہیلپ کرتی ہے. بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا ریویوز آئے ہیں اور 5 سٹارز ہے، تو یہ یہاں سے ہوتا ہے. اس کو انیبل کرتے ہیں آپ. یہ فری لسٹنگ ہے، اس پہ آپ چارج نہیں کرتے، آپ کو چارج نہیں ہوتا. یہ پروموشنز ہے، اگر آپ نے نا آپ کی کوئی سیل لگ رہی ہے، صحیح ہے، مطلب کلائنٹ آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی میرے کچھ پروڈکٹس ہے اس پہ میں سیل لگا رہا ہوں 10% آف 20% آف وٹ ایور، صحیح ہے، تو آپ ادھر سے اس کو انیبل کر لیں. اور یہ بھی میں کرنا نہیں چاہ رہا بیکاز یہ میرے کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہے، تو پھر مسئلہ ہوگا کیونکہ ہم ابھی کوئی پروموشن نہیں کر رہے. تو یہاں سے آپ انیبل کریں گے، وہی سیم جو پروڈکٹس آپ کو بتائے گا. انفارمیشن دینا آپ کلائنٹ کا کام ہے، صحیح ہے، بس صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہاں سے انیبل کریں گے کتنا پرسنٹ آف. میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر یہ فارم آپ سبمٹ کریں گے، صحیح ہے، اور یہ فارم سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ نے کون سے پروڈکٹس پہ کرنا ہے، صحیح ہے، کون سے پروڈکٹس کی پروموشنز کرنی ہے، اور جس پہ آپ نے سیل لگائی ہے تو وہ آپ ادھر سے کریں گے. بٹ کلائنٹ کا اکاؤنٹ لینے کے بعد آپ یہ سارے ایکٹیو کر لیں، ڈائنامک مارکیٹنگ، شاپنگ ایڈس، فری لوکل، کسٹمر ریویوز، یہ سارے آپ ایکٹیو کر لیں بیکاز یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. اگر یہ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ بے شک فیڈ اپلوڈ کر لیں، اور گوگل ایڈس پہ جو آپ شاپنگ چلا رہے ہیں، پی میکس ہو یا اسٹینڈرڈ شاپنگ ہو، وہ نہیں چلے گا جب تک آپ یہ انیبل نہ کریں. فیڈ اپلوڈ ہوئی، آپ نے یہ انیبل کیا، صحیح ہے، یہاں سے آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کے پاس گوگل ایڈز میں جب کمپین بنائیں گے تو آپ کے پاس سارے پروڈکٹس وہاں پہ آ جائیں گے. اور وہاں پہ اگر آپ نے کوئی کیا نام ہے اسپیسیفک پروڈکٹس کرنے ہیں تو آپ آئی ڈی نوٹ کر لیں یا کلائنٹ کو بولیں مجھے آئی ڈی دے دو ہر پروڈکٹ کی، کیونکہ ہر پروڈکٹ کی یونیک آئی ڈی ہوتی ہے، اور وہ آپ وہاں پہ لگا لیں اور آٹومیٹکلی آپ کے اپلوڈ ہو جائیں گے، کمپین چل جائے گا آپ کا. بٹ یہاں پہ ایشو آتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو مین مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہے GTIN. ہر پروڈکٹ کا الگ ہوتا ہے. ایک منٹ اگر مجھے مل جائے یہاں پہ، یہ ہے GTIN. یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہوتا ہے، ہر پروڈکٹ کا الگ نمبر ہوتا ہے. اگر میں یہاں پہ سرچ کروں Amazon، جسٹ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ GTIN ہوتا کیا ہے. اس میں اگر GTIN، MPN، UPC کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. یہ ہے ASIN، یہ نمبر ہے، یہ اس پروڈکٹ کا یہ ASIN ہے. ہر پروڈکٹ کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، MPN ہوتا ہے یا GTIN، کچھ بھی اگر کلائنٹ کے پاس ہے. تو آپ ان ایشوز کو کس طرح سالو کریں گے؟ یہاں پہ کلک کیا، اس پروڈکٹ کا آپ نے GTIN لیا یا MPN لیا، جو بھی ہے آپ نے لیا، اور یہاں پہ آپ نے ایڈٹ کیا اس کو، اور اس کو آپ کریں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ پروڈکٹ آئیڈینٹیفائرس، اس کو آپ کلک کریں گے. اب میں نے نہیں ڈالا تو اس لیے وہ آ رہا ہے کہ آپ کا مطلب لمیٹڈ پرفارمنس ہے اس کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ GTIN، UPC، EAN، JBN، ISBN. اب یہاں پہ تھا میرے خیال میں AISN، یہ بھی چلے گا، نو ایشو.
صحیح ہے. اب نمبر یہاں پہ ڈالیں گے یا اگر ایم پی ہیں ان کے پاس وہ ڈالیں گے اور اس کو نا سیو کریں گے تو یہ اپروو ہو جائے گا. ود ان 5-10 منٹس یہ پروڈکٹ اپروو ہو جائے گا. بہت کوئک کام کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر اگر کوئی ایشو آتا ہے, ابھی میں دیکھتا ہوں ڈینجرس پروڈکٹس, یہ بھی ہے. آئی نو یہ کون سا پروڈکٹ ہے, یہ ایک گن ہے اور ٹوائے گن ہے. میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی بٹ اسٹل انہوں نے نہیں کی, میں نے کیا تھا. اچھا یہ بھی ایک ٹوائے گن ٹائپ ہے. صحیح ہے. تو یہ الاؤڈ نہیں کیا ایکچولی. صحیح ہے. تو اس لیے یہ ڈس اپروو کی گیا. جسٹ میں آپ کو کچھ کیس اسٹڈیز دکھاتا ہوں. ہاں, ہیلتھ کیئر میڈیسن, ڈینجرس پروڈکٹس, نائف. یہ بھی ایک نائف ہے, ایک ہائکنگ والی ہے. ہاں, اب یہ چیزیں الاؤڈ ہے نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی نائف ہے تو یہ الاؤڈ ہے نہیں. یہ اگر میں جتنی بھی کوشش کروں اس کو میں اپروو نہیں کروا سکتا. بے شک جتنے ریویو نوٹ اپرووڈ میں نے سینڈ کیا تھا بٹ اسٹل نائف ہے تو وہ نہیں کریں گے. اچھا, اب کچھ اور ایشوز دیکھتے ہیں. امیج ٹو اسمال. اب ضروری نہیں کہ سارے آپ کے امیجز جو ہے نا وہ بالکل ہائی کوالٹی کے ہو. کچھ امیجز چھوٹی ہوتی ہے, کچھ بڑی ہوتی ہے آپ کی, تو وہ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے اس میں, اور آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اس امیج کو ادھر بھی چینج کرو یا شاپیفائی میں چینج کرو, جہاں پہ مرضی آپ چینج کرو, کوئی ایشو نہیں. بٹ کوشش کریں آپ ہائی کوالٹی امیجز رکھیں, کیونکہ جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں نا, یہ دیکھ رہے ہیں جن کی اچھی پکچر ہوتی ہے موسٹلی کلک وہاں پہ جاتا ہے. اور ہاں, دوسری بات ٹائٹلس, آل پروڈکٹس. اب آپ نے اگر ٹائٹل ٹھیک کرنا ہے, اب یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت چھوٹے چھوٹے ٹائٹلس رکھے ہوئے. کچھ کے تھوڑے بہت بڑے ہوں گے بٹ اسٹل دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹے ٹائٹلس. آپ بہت بڑے ٹائٹلس رکھتے ہیں نا تو وہ ایک تو عجیب لگتا ہے. اب ان کے ٹائٹلس دیکھو بہت بڑے بڑے, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں 70-60 کریکٹرز آپ رکھو ٹائٹل میں. صحیح ہے. یہ ایچ ٹی کی ورڈز کی طرح کام کرتے ہیں. اگر کوئی بھی براڈ کی ورڈ جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کام کرتے ہیں. اگر کوئی سرچ کرتے پلاسٹک شو اسٹوریج تو وہ آٹومیٹیکلی یہ پروڈکٹ ان کو نظر آ جائے گا. کوئی کرتا ہے کہ ٹیسلا ٹوائے کار, تو ان کے پاس یہ پروڈکٹ چلا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پورا لکھے گا تو آئے گا. ٹیسلا لکھتا ہے, ٹیسلا ٹوائے کار, یہ 3 کی ورڈز ہے. صحیح ہے. اس پہ ٹریگر ہو جاتے ہیں میرا ایڈ. یا اگر پوکیمون کارڈز بھی کوئی لکھتا ہے تو سمپلی یہی والا میرا ایڈ شو ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ میں نے لکھا ہے ٹرانسپیرنٹ شو آرگنائزر, بٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مجھے شو ہو رہے ہیں. اب گوگل نے ساری جو ہے نا چیزیں پڑھی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے. امیج دیکھی, یہ ٹائٹل ڈسکرپشن سے بھی آ جاتا ہے. صحیح ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ شو آرگنائزر ہے. تو یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جی ایم سی. یہ چیزیں تو آپ نے دیکھنی ہے جو میں نے بتائی ہے, بلکہ آپ نوٹ کر لیں بالکل. یہ جو نیم ہوتا ہے یہ آپ نے سیم ڈالنا ہے, بالکل سیم. کیپیٹل ہے تو کیپیٹل ڈالنا ہے, اسمال ہے تو اسمال ڈالنا ہے, بالکل ایرر نہیں کرنی. یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے خود, تاکہ آپ جب وہاں پہ ڈالیں نا کہ پرائیویسی پالیسی کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, وہ چیز کیا ہے, تو آپ کو پتا ہو اور آپ انفارمیشن دیں. بلکہ کلائنٹ کے ساتھ آپ لائیو کال پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح ہوتا ہے, یا آپ مطلب کتنے چارج کرتے ہیں ایکسیٹرا, تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اور موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے, کلائنٹ کے ساتھ ہم کال کرتے ہیں اور وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھائی میں اتنے چارج کرتا ہوں, اتنا ٹائم لگتا ہے, ایوری تھنگ. تو وہ ہم سیٹ کرتے ہیں اس طرح. اور اگر نہ ہو تو وہ ایک میل سینڈ کر لیتے ہیں جس میں ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بتاؤ, اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. ابھی کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نو سر. کچھ بھی ہو پوچھ سکتے ہیں آپ, جہاں پہ سمجھ نہیں آئی ہو, تاکہ میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے چیزیں. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے اس سے جو سمجھ آیا, آپ نے جو ویڈیو مطلب ابھی تک جتنی چیزیں بتائی ہیں, جس طرح ہم گوگل ٹیگ مینیجر جب یوز کرتے ہیں تو ہم نے اگر اس کے اوپر کوئی ٹیگ بنایا ہے اور کنورژن ٹریکنگ ہم سیٹ کر رہے ہیں, اس کنورژن ٹریکنگ کو ہم لنک کریں گے اپنے گوگل ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ اچھا, ہم وہاں پہ آپ جی ایم سے لنک کرنا ہے اپنے گوگل ایڈس کے ساتھ. ایگزیکٹلی, میں اصل یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں ایک فلو میں اسٹیپ وائز بتا دیں
کہ مطلب فار ایگزامپل میں ایک پروڈکٹ کا شاپنگ ایڈ چلانا چاہ رہا ہوں، تو میں پہلے اس پروڈکٹ کو جی ایم سی کے اوپر لسٹ کروں گا، اس کی فیڈ بناؤں گا، پھر اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اٹیچ کرواؤں گا ایڈ کے ساتھ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ایگزیکٹلی. جب آپ کو تو پتہ لگ گیا کہ جی ایم سی بنانا ہے اور فیڈ اپلوڈ کرنی ہے، صحیح ہے. یہاں پہ جی ایم سی بن کے آپ نے فیڈ بھی اپلوڈ کر لی، یہاں پہ یہ سیٹنگز ہے، صحیح ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں لنکڈ اکاؤنٹس، صحیح ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اکاؤنٹ لنک کیا ہوا ہے میں نے، صحیح ہے. اس طرح آپ جو آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے گوگل ایڈس میں جو اوپر لکھی ہوتی ہے یہ والی، یہ آئی جی ڈی، جی یہ جی آئی ڈی آپ کاپی کریں گے، اس جگہ پہ پیسٹ کریں گے، صحیح ہے. اب ایک آلریڈی میرا لنک ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا، صحیح ہے. تو وہ آئی ڈی آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کو لنک کریں گے، تو آپ کے پاس گوگل ایڈس میں ہی یا نوٹیفیکیشن آئے گا یا یہاں پہ ہی لنکڈ اکاؤنٹس آ جائیں گے آپ کے پاس، لنکڈ اکاؤنٹس، صحیح ہے. اور یہاں سے آپ اس کو ایکسیس دے دیں تو آٹومیٹکلی ساری فیڈس جو ہے نا، آپ کو بار بار ایک ایک فیڈ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ایم سی میں ایک دفعہ اپلوڈ ہوئی، آپ نے لنک کیے اکاؤنٹس جی ایم سی اور گوگل ایڈس، تو آٹومیٹکلی ساری فیڈ آپ کی یہاں پہ آئے گی. یہ میں نے دیکھیں جی ایم سی لنک کیا ہوا ہے، لنکڈ ٹھیک ہے، ہے. صحیح ہے. اور اس تو کو وہ لنک کر آٹومیٹکلی آپ کے پاس جی ٹھیک ہے، اس کو لنک کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر شاپنگ ایڈ بنائیں گے جس طرح باقی ایڈس بناتے ہیں. ہاں. اور شاپنگ ایڈس میں بھی دو ٹائپ کے ہیں، ایک ہے آپ کے اسٹینڈرڈ شاپنگ، صحیح ہے. ایک ہے پی میکس، صحیح ہے. پی میکس میں ٹھیک ہے ایکچولی جو آپ کی لسٹنگ گروپس ہوتی ہے نا، صحیح ہے، وہ آپ کی شاپنگ ایڈز ہوتے ہیں اور شاپنگ پہ چلتی ہے. اور باقی جو آپ فل بلڈ کرتے ہیں نا ٹائٹلز اور ساری چیزیں، وہ موسٹلی کام کرتی ہے آپ سمجھے کہ سرچ میں اور یوٹیوب میں. آپ کے پاس اگر ویڈیوز ہے، صحیح ہے، تو آپ نے یوٹیوب کے ساتھ بھی لنک کرنا ہوتا ہے نا اپنے گوگل کو، اس کے بعد ہی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، صحیح ہے، ویڈیوز. تو یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جی ایم سی میں سارے پروڈکٹس اپلوڈ کر لیے، صحیح ہے. اور اس کے بعد نا آپ نے بس کچھ دنوں بعد آ کے نا چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ڈس اپروو تو نہیں ہوگا، صحیح ہے. ایک دفعہ آپ نے ساری چیزیں اپلوڈ کر لی، پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بار بار آپ جی ایم سی میں جاؤ پروڈکٹس دیکھو. اور ہاں ٹائٹلز اپڈیٹ کرنی ہے یا کچھ چینجز کرنی تو آپ جی ایم سی میں جاؤ کرو. اور آفٹر ویک اور اس طرح نا آپ چیک کرو کہ جی ایم سی میں کوئی پروڈکٹ ڈس اپروو نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اگر کوئی ڈس اپروو ہے تو آپ اس کو دیکھے کیا ایشو ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے ویو ایگزامپل، اور وہاں پہ جا کے نا امیج کا ایشو ہے یا کسی ٹائٹل کا ایشو ہے، صحیح ہے. میں نے بتایا جی ٹی آئی این کا ایشو ہوتا ہے، تو آپ کلائنٹ کو بولے کہ مجھے نا اپنے پروڈکٹ کا جی ٹی آئی این یا کوئی نمبر جو بار کوڈ لکھا ہوتا ہے نا ہر پروڈکٹ کے نیچے، جی جی بار کوڈ کے نیچے کوڈ لکھا ہوتا ہے، آپ ان کو بولیے یہ مجھے پرووائڈ کریں. ان کے پاس وہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں. آپ نے سیم پروڈکٹ سرچ کرنا ہے امیزون پہ، ای بے پہ، جہاں پہ بھی ہو، صحیح ہے. اور وہاں سے نا سیم پروڈکٹ امیج ساری چیز سے سیم ہو، پرائز، صحیح ہے. وہی پروڈکٹ آپ نیچے اسکرول کریں تو وہاں سے آپ کو نمبر مل جاتے ہیں، وہی آپ کاپی کر کے نا آپ گوگل مرچنٹ سینٹر میں لگائے تو اپروو ہو جاتا ہے. اچھا، میں ایک اور کنفیوژن دور کریں، شاید آپ نے اسٹارٹ میں بتائی تھی لیکن مجھے کلیئر نہیں ہوا. اگر جی ایم سی میں لسٹنگ کیے بغیر یا فیڈ بنائے بغیر شاپنگ ایڈ چلایا جائے اس کا کیا نقصان ہے؟ آپ نہیں چلا سکتے شاپنگ ایڈ جی ایم سی کے بغیر، چلتی ہی نہیں ہے. آپ اچھا نہیں اس کے چلا، بغیر آپ سرچ چلتی کمپین نہیں. بنا سکتے ہیں جس جی طرح میں نے بتایا نا کہ شاپنگ ایڈز اوپر شو ہوتے ہیں وتھ امیج پرائز ایوری تھنگ، صحیح ہے. اور ٹھیک ہے آپ کے جو ہے نا سرچ، آپ سرچ کمپین تو بنا سکتے، کی ورڈس جو ہے نا ٹارگیٹ کرے اور پروڈکٹس جو ہے نا وہاں سے لینڈنگ پیج جس پروڈکٹ کا وہ کاپی پیسٹ کر کے آپ ٹائٹل لکھ کے کی ورڈس ٹارگیٹ کرے، سرچ ایڈ آپ کو چل جاتا ہے، ڈسپلے بھی چل جاتا ہے. بٹ شاپنگ ایڈز نہیں چلے گا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شاپنگ ایڈز اوپر شو ہوتے ہیں، اس کے نیچے ٹھیک ہے پھر باقی سارے آتے ہیں. تو ٹھیک ہے شاپنگ ایڈس کے لیے آپ کو جی ایم سی کام کرنا ضروری ہے، اس کے ٹھیک ہے بغیر سر. آپ کا نہیں ہوگا. تھینک یو تھینک یو سر. باقی کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی ایشو ہے، تاکہ میں اسکرین شیئر پہ بھی بتاؤں. اور کسی کا ہے کوشچن یا پھر ہم لوگ آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ کریں؟ نو سر، کوئی کوشچن نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم پریکٹیکلی کریں گے نہیں تو ہمیں ایشو سامنے نہیں آئے گا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. ابھی جو سر نے شہزاد صاحب نے ہمیں سمجھا دیا وہ تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اب جب ہم اسے پریکٹیکلی کریں گے پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں پھنس رہے ہیں. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
جو بہت امپورٹنٹ ہے. سر نے آپ کو شاید بتایا بھی ہو. بے شک ہم آپ کو نا اگر 1000 لیکچرز بھی دے, پورا سال بھی آپ کو لیکچرز دے, جب تک آپ خود ایک چیز ٹیسٹ نہیں کریں گے اور ایک چیز دیکھیں گے نہیں, صحیح ہے, اب آپ کے پاس ایشو آئے اور جب تک اس ایشو پہ آپ ریسرچ نہیں کریں گے اور اس کو نا ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بے شک میں آپ کو بہت اسٹف دے سکتا ہوں, بہت اچھے اچھے کورسز دے سکتا ہوں, صحیح ہے, جو آن لائن یوڈیمی پہ ملتے ہیں اور لوگ بیچتے ہیں, صحیح ہے, مہنگے مہنگے کورسز بھی ہے بہت کافی, صحیح ہے, جو تھاؤزنڈس آف ڈالرز میں ملتے ہیں, صحیح ہے, بٹ جب تک آپ کو اس چیز کا علم نہ ہو اور جب تک آپ پریکٹیکلی نہ کریں گے, بے شک آپ بہت ویڈیوز دیکھ لیں, 1000 ویڈیوز دیکھ لیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے دیکھا کہ بھائی سرچ کمپین اس طرح بنتا ہے, صحیح ہے, کی ورڈ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, بٹ جب تک آپ خود کمپین نہیں بنائیں گے نا تب تک آپ نہیں سیکھیں گے. تو بالکل آپ کو پریکٹیکلی کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھے کہ یہ سارا آپ نے سیکھا 20% اور پریکٹیکلی خود کرنا پہ اپنے 80% کرنا ہے, تو یہ اس 80%. طرح کام کرتی ہے. اور بالکل اسٹارٹ میں ہوتا ہے لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, لیکچرز بھی لیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ بندہ کہ میں نے ایک دن میں سیکھ لیا. آپ کو پراپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے, آپ پراپر جو ہے نا کمپینز بناتے, بلکہ بہت ایزی ہے. آپ اپنا گوگل ایڈس کا اکاؤنٹ بنائیں, صحیح ہے, اور وہاں پہ ٹیسٹ کریں. آپ کے پاس بے شک ڈیٹا نہیں آ رہا, بٹ اسٹل آپ ایک کمپین بنائیں, لینڈنگ پیج ڈھونڈ لیں, صحیح ہے, کوئی بھی, چاہے کسی بھی B2B بزنس کا ہو, جس کا بھی ہو, صحیح ہے, لینڈنگ پیج پکڑے یا ویب سائٹ پکڑے, اس پہ ریسرچ کرے, بنائے, کس کو دکھائے کہ سر میں نے یہ بنایا ہے, آپ چیک کریں کنورجن ٹریکنگ, ٹھیک ہے, میں نے یہ ٹارگیٹ کیا ہے, یہ میرا گول تھا, میں نے اتنا بجٹ رکھا ہے, اور کی ورڈز میں میرے پاس اتنا ایوریج CPC آ رہا تھا, اور میں نے یہ ایکسکلوڈ کیا ہے, یہ انکلوڈ کیا ہے, یہ میں نے A/B ٹیسٹنگ کے لیے رکھا ہے, ایوری تھنگ آپ سر کو بتائے, اور وہ سر آپ کو جو ہے نا دیکھ کے, آپ کا اکاؤنٹ دیکھ کے, صحیح ہے, جس بھی ٹائم ہو ریویو کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ ایرر کی ہے, یہاں پہ آپ فوکس کریں. تو یہ اس طرح ہوگی, آپ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں کریں, بے شک آپ کے پاس کلکس اور امپریشنز کچھ بھی نہیں آ رہا, ضروری نہیں آپ پیسے اسپینڈ کریں اور کریڈٹ کارڈ ڈالے اور فری میں جو ہے نا کسی بھی ویب سائٹ کا کام کرے آپ کا, بلکہ آپ ایک کمپینز بنائیں, ایک نہیں 40-50 بنائیں, روز بناتے جائیں, صحیح ہے, ٹیسٹنگ کرتے رہیں, اور پھر آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ اگر ایک مہینے میں آپ اس طرح کریں گے تو نیکسٹ منتھ آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ ایررز میں کرتا رہا ہوں. بلکہ آج میں اگر میں پیچھے دیکھوں, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے بھی ہنسی بھی آتی کہ یار یہ اتنے ایشوز تھے, میں کرتا تھا اور اتنے مسئلے تھے, پر اسٹل اس طرح ہی بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے آپ ویڈیو سے ایکسپرٹ ہو, آپ نے پریکٹیکلی لازمی کرنا ہے. بے شک سر آپ کو بہت اچھا لیکچر دے, بہت اچھا, جب تک آپ خود چیزیں نہیں کریں گے, ڈگ ڈاؤن نہیں کریں گے, تو آپ مشکل ہے سیکھیں. تو پریکٹیکلی ضروری ہے آپ کو کرنا. بالکل سر, تھینک یو سر. جی اسی طرح سے یہ ہے شہزاد بھائی, ہم ابھی تک ہمارے جتنے بھی کورسز جو ہمارا گزر چکا ہے نا, وہ سب لوگوں نے پریکٹیکلی بھی کر لیا ہے. کی ورڈ ریسرچ کرنا, کمپیوٹر کو انالائز کرنا, ان کو دیکھنا, پھر کمپینز بنانا, کمپینز کو ڈیزائن کرنا, ایڈ کاپیز بنانا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا دے نو دیٹ. اور ابھی تک جو ہے نا مور دین سنگل پرسن ہے, مور دین 50 برانڈس کی انہوں نے ایڈز وغیرہ بنائی ہیں, اور دے ہاں نو دیٹ کہ یار کس طرح سے ایڈ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہاں, اب آپ کی لائبہ نے لائبہ شاہد ہاں جی, لائبہ شاہد. پنڈی سے میری بات ہے, اور ہم کل, ہاں کل ویکینڈ ہے, تو کل ویکینڈ پہ اتنے کلائنٹس کے کام نہیں ہوتے نا, سارے فری ہوتے ہیں. منڈے کو زیادہ تر کام ہوتے ہیں, یا ٹیوزڈے وینسڈے فرائیڈے تک نا. تو کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور 4 آورس سے زیادہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, صحیح ہے, اور اس میں نا ہم نے کمپینز ریویو کیے کچھ, اور وہ کیا کر رہی ہے, شی از ارننگ مور دین, آپ کے لیے کہ 2 lakhs پلس ارن کر رہی ہے آج کل, صحیح ہے, اور وہ بھی صرف مطلب ایک نیش کو پکڑا ہوا ہے, لیڈ جنریشن کو. ابھی آف کورس شاپنگ پہ ایسے ہی آئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ نے شاپنگ سیکھنی ہے, ابھی میں نے ان کو بتایا ریمارکیٹنگ پہ کام کرو, اور نا اس طرح یوٹیوب ان چیزوں پہ نا, اور GA4 پہ کام کرو. GTM کا تو ان کو پتہ ہے, اور GA4 کا بھی تھوڑا بہت پتہ ہے, لیکن میں نے ان کو بتایا آڈینس اور یہ ساری چیزیں نا. تو کل بات ہو رہی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی میں ریموٹ جاب کر رہی ہوں, اور اپ ورک پہ بھی کل ان کا کلائنٹ کلوز ہوا ہے, آڈٹ کرنا, تو صحیح ہے. تو اپ ورک پہ بھی آئی ہے, اور اپ ورک سے ہی بندہ آگے جاتے ہے, پھر ایجنسی بناتا ہے, یا فائبر سے, اور ساری چیزیں نا. تو میں نے کہا یار آپ کام کرو, پوٹینشیل ہے, صحیح ہے. تو پھر مجھے بتایا کہ میں نے سر عثمان سے اور سر ایمان سے پڑھا ہے. میں نے کہا اچھا, میری بات ہوئی ہے ان سے, تو میں نے کہا کیا پڑھایا تھا, کہتے سرچ کمپینز اور یہ کی ورڈز اور یہ ساری چیزیں میں نے ادھر سے سیکھی ہے. تو میں نے کہا یار پھر تو بہتر ہے آپ
مطلب اتنے ٹائم میں آپ سپوز کر لیں کہ 1+ ایئر ہو گئے اور آپ جو ہے نا 2 lakhs تک ارن کر رہی ہے, صحیح ہے, تو آپ کو پارٹی دینی چاہیے سر کو بھی اور ہمیں, صحیح ہے. کیونکہ اسٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے ارن کرنا, اور باقی آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, کلائنٹس مل جاتے, کوئی ایشو نہیں ہے, لنکڈن پہ ملتے ہیں, اپورک پہ, فائیور پہ بہت لوگ ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اور آپ کو $50-60-$100 بھی چارج کر لیتے ہیں, آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. ایک ٹریکنگ کوڈ لگانا ہوتا ہے جی ٹی ایم سے یا جو ہے نا مینولی, اور آپ کو $50-60 دے دیتے ہیں, صحیح ہے. اور یا آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے, جیسے جی ایم سی میں بتایا نا کہ آپ ٹائٹلس چینج کرو, جیرین لگاؤ, تو آپ کو $100-200 مل جاتے ہیں. اور اس طرح بتایا کہ اگر ڈس اپرووڈ اکاؤنٹ تو آپ کلائنٹ کو بولے یہ چیزیں چینج کرو اور ریویو کرو. اس کے میں نے دیکھے ہیں لوگ $400-500 چارج کرتے ایک جی ایم سی سیٹ کرنے کے. تو پیسے بہت ہے لیکن محنت آپ کو کرنی ہے. آف کورس یہ نہیں کہ آپ ویڈیوز دیکھو اور بس پریکٹیکلی کرو ساری چیزیں اور ریسرچ کرو. میں بھی جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ گوگل ایڈس کو پورا گو تھرو کرو, اور اس میں سے یہ چیز دیکھو کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. آپ کو لیڈس کا کام اچھا لگتا ہے, آپ کو ای کامرس کا اچھا لگتا ہے, آپ کو یوٹیوب ایڈ اچھے لگتے ہیں, آپ کو اپلیکیشن پہ پروموٹ کرنا اچھا لگتا ہے, تو اس کو آپ ایک فکس کرو اور اسی پہ ہی ورک کرو, ٹھیک ہے نا. اگر اف سم ون سیز دیٹ کہ ہو از شہزاد, تو شہزاد از اے جی ایم سی ایکسپرٹ, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پہچان اس طرح سے بنائیں. اگر آپ کہیں گے نا آئی ایم ایکسپرٹ آف گوگل ایڈس, تو گوگل ایڈس میں کافی ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ بہت ساری ہے جو مجھے بھی نہیں پتا. اپنے آپ کو نا ایک چیز پہ فکس کرو کہ یار آئی ایم ایکسپرٹ آف لیڈ جنریشن ان گوگل ایڈس. سب کو معلوم ہوگا لیڈ جنریشن کا یہ ایکسپرٹ بندہ ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ بھی کس طرح سے لیڈ جنریٹ کرنی ہے تھرو گوگل ایڈس. تو یہ چیزیں کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہی چل رہا ہے سب کچھ. پھر لیڈ میں بھی نا کافی سروسز ہے, کچھ ایکسپینسو ہوتی ہے, کچھ ان ایکسپینسو ہوتی ہے, یہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل, فرائیڈے کو میرے کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی اور وہ اس کا نیچ تھا ریئل اسٹیٹ کا, جو کہ بہت ہائی ٹکٹ ہے, بہت ہائی ٹکٹ ہے. اگر میں پورا سال بھی محنت کروں اور فل ٹائم اس کے اکاؤنٹس کو دیتا, ان کے پاس اگر بہت اچھی بہت ہائی کوالٹی ویڈیوز ہے, میں یوٹیوب کمپین چلاؤں, ڈسکوری, ڈسپلے, جو بھی میں کمپین چلاؤں, سرچ چلاؤں, بے شک میں منتھلی بجٹ جو ہے نا ان کا 10-10 ہزار رکھوں, صحیح ہے. اسٹل ان کے پاس لیڈس کتنی آئیں گی اگر میں اسٹیمیٹ لگاؤں تو ان کے پاس پورے سال کی 100 لیڈس بھی نہیں آئیں گی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ گھر اور آپ کے لیے فلیٹ کوئی ڈیلی بائی نہیں کرتا, صحیح ہے, ڈفرینٹ نیش ہے, بائی نہیں کرتا, اس کا $1 لگ جاتا آرام سے اگر میں چلاتا اس کا ایک سال میں. بٹ ان کے پاس آتی میکسیمم 100 لیڈس, صحیح ہے, اور 100 میں مشکل سے 15-20 کنورٹ ہوتے, صحیح ہے. وہ بھی اگر اس کی سیلس ٹیم صحیح ہو, اس کی سیلس ٹیم تگڑی ہو اور اس کی سیلس ٹیم صحیح کام کر رہی. اس لیے جب بھی میں لیڈ جنریشن کلائنٹ کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ میں تو لیڈس لے آؤں گا, بٹ آگے آپ کیا کریں گے, مطلب کون وہ اس لیڈ کو نا, انٹرٹین کیونکہ کون کرے لیڈ گا اس کو. سبمٹ, ہاں ان کو نرچرنگ کون کرے گا, جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نرچر کون کرے گا. صحیح, میں لیڈس لے آؤں گا, میں آپ کے 10-15 لیڈس بھی لے آؤں گا ایک دن کے, صحیح ہے, وہ میرا کام ہے, صحیح ہے. آپ کے جتنے بھی کمپیوٹرس ہیں ان کو سائٹ پہ کر کے نا سب سے پہلے میرا ایڈ شو ہوگا اور میں گارنٹی دوں گا میں لیڈس لاؤں گا, لیکن بجٹ میرے حساب سے ہوگا, ہر چیز میرے حساب سے ہوگی, میں لے آؤں گا. بٹ آگے آپ کیا کریں گے, آپ کی سیلس ٹیم کس طرح کام کرتی ہے, آئی مین آپ کو میلز آ رہے ہیں اور کوئی رسپانس ہی نہیں کر رہا, تو اگلا کہے گا میں, کیونکہ جب بھی لیڈ فارم کی بات آتی ہے تو ایک لیڈ فارم سبمٹ نہیں ہوتا, 3-4 بندے سبمٹ کرتے, جہاں سے رسپانس آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, صحیح ہے. تو میں ان کو بولتا ہوں آپ میرے ساتھ کام کریں بٹ سیلس ٹیمز پہ زیادہ کام کریں. آپ جیسے ہی آپ کے پاس سی آر ایم ٹول میں یا آپ کے پاس میل آتی ہے یا ٹیکسٹ جو بھی ہے, جس طریقے سے ہم لیڈ جنریٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی آپ کے پاس آتا ہے آپ ود ان فیو زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹہ لگاؤ, اس کو جو ہے نا رپلائی دو, اس کو کال دو کہ بھائی آپ نے یہ سروس کی ہے اور یہ اس طرح چارجز ہے ایوری تھنگ. کیونکہ ویب سائٹ پہ گیون نہیں ہوتا کہ ہم اتنا چارج کرتے ہیں اور یہ پروسیجر ہے, بس ایک لینڈنگ پیج ہوتا ہے زیادہ تر, صحیح ہے, ویب سائٹ ہی نہیں ہوتی, لینڈنگ پیج ہوتا ہے جو لیڈ فارم کا ہوتا ہے, صحیح ہے. آپ ڈائریکٹ اس کو جو ہے نا کانٹیکٹ کریں کہ بھائی یہ ہے, اور پھر دیکھیں آپ کے وہ کنورٹ کیوں نہیں ہوتا. کنورٹ ہوگا 100, اگر میں 20 لیڈز لاتا ہوں تو 15 کنورٹ ہوں گے اگر آپ کی سیلس ٹیم صحیح کام کر رہے ہو. تو جب بھی آئندہ آپ نے بات کرنی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا خود کر رہے ہو, تو ایک بندہ ہونا چاہیے جو
سیلس ٹیم کا کام کرے. بے شک اگر وہ آپ کا کلائنٹ خود ہی کر رہا ہو، اس کو ان کو بولو کہ بھائی جو آپ کے ورکنگ آورز ہے صحیح ہے، اور کیونکہ بی ٹو بی جو ہے نا موسٹلی جو ہے وہ کچھ ان کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں، ان پہ ہی کام کرتے ہیں. ان کو بولو آپ آن لائن رہو، میل آتا ہے یا لیڈ فارم سبمٹ ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے نا اپروچ کریں. تو یہ پوائنٹ ضروری ہے، کیونکہ میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا کینیڈا میں، اور وہ ان کا نا برائڈل کا جو میک اپ ہوتا ہے نا وہ تھا، اور ڈیلی نا میں ان کے 4 5 6 جو ہے نا میں وہ لیڈز لے آتا تھا صحیح ہے. بٹ اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ آفٹر 1 منتھ صحیح ہے، ہم نے دیکھا، میں نے کہا آپ نے مطلب کتنے جو میں لیڈز لا چکا ہوں کتنوں کا کام کیا آپ نے نا. تو شی سیڈ کہ 10 to 12. میں نے کہا کیوں؟ تو شی واز لائک کہ میں بزی ہوتی ہوں، اور مطلب میں میل بعد میں سینڈ کر لیتی ہوں، یا میں بعد میں کال بیک کر لیتی ہوں. تو پھر اس کے لیے ہم نے ایک بندہ ہائر کیا صحیح ہے، جو مطلب مینیج کرتا تھا اس کا میل اور سارا مطلب اپروچ کرتا تھا، کال بھی کرتا تھا، ہر چیز صحیح ہے. تو اگلے منتھ ہم نے دیکھا اس کے پاس 30 سے اوپر آئے تھے صحیح ہے. مطلب 12 اور 30 بہت ڈفرینس ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور کلائنٹ آپ کو کوئی مارے گا نہیں اگر آپ ان سے پوچھیں اس کے بزنس کا کہ کیا چلتا ہے، کیسے کام کرتی ہیں چیزیں. یہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جسٹ میں نے کچھ ٹپس دی تاکہ اگر آپ کل لیڈس کے بارے میں کام کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہو یہ چیزیں. چلیں ٹھیک ہو گیا شہزاد بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور سچ میں مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ٹھیک ہے نا. اور کسی بھی ٹائم ہو، بلکہ ایوری ویک جب بھی ہو، سنڈے کو کر دیں کیونکہ سنڈے کو میں فری ہوتا ہوں. اور ابھی میری ہے 12 بجے ایک اور میٹنگ، اور 2 بجے دوبارہ، اور صبح یونیورسٹی. سو لاٹ آف میٹنگز، اور وہ آئی گیس وہ میٹنگ جو ہے نا 2 گھنٹے سے اوپر جائیں گی، کیونکہ وہ پورے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں، اور ان کو پورا نا ایک منتھ گزرا ہے پورا، تو وہ پورا رپورٹ اور آڈٹ کر کے ساری چیزیں کرنی ہیں ان کی. اور ہے بھی سارے شاپنگ کے، اور شاپنگ کے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پروڈکٹس اور ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ابھی 2 گھنٹے میٹنگ چلنی ہے صبح تک. سو ویکینڈ پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے مجھ سے کوئی لرن کرتا ہے صحیح ہے، اور میں کسی کو سکھاتا ہوں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ہر بندہ محنت کرے اور ہر بندہ ارن کرے صحیح ہے، اچیو کرے، اور کل کو وہ سیٹل ہو. اور ڈیجیٹل مارکیٹر اگر بندہ محنت کرے نا، یہ میں لکھ لے آپ، اگر بندہ محنت کرتا ہے نا تو وہ کبھی بھی نہ کسی کو نہیں بولے گا کہ مطلب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. 1 سال بھی محنت کرے نا دل لگا کے تو وہ آرام سے 3 4 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. بٹ اس کو آن لائن ہونا چاہیے، اس کو کام کرنا چاہیے. بس کلائنٹس ملنا نہ ملنا وہ الگ بات ہے، مل جاتے ہیں اور بہت زیادہ مل جاتے ہیں. بس آپ کاپی رائٹنگ اچھی آنی چاہیے تاکہ آپ جو پروپوزل سینڈ کرے تو آپ مطلب اس کا ایشو دے کے اور آپ ان کو بتائیں میں اس طرح سالو کروں گا. اور جب آپ کے پاس کچھ کلائنٹس آئیں گے آٹومیٹکلی کیس اسٹڈیز ہوں گی، آپ سینڈ کریں کہ یہ میں نے کام کیا، اور بس پھر آپ کا کام چل پڑتا ہے صحیح ہے. بس اسٹارٹ میں تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ان اسٹارٹ. تو یہ چیزیں ہیں، آپ مائنڈ میں رکھے. ایسا نہ ہو آپ سر سے جو ہے نا سر کا بھی ٹائم ضائع کرے اور اپنا بھی کرے، مطلب 2 3 مہینے سیکھے اور پھر مطلب سائٹ پہ ہو جائے. سائٹ پہ نہیں ہو نا، آپ محنت کریں صحیح ہے. ود ان 5 months میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ 1 2 کلائنٹس پکڑ لیں گے ود ان 5 months آرام سے. تو یہ ہے کہ آپ ارن کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں. میرے فرینڈس ہیں جو سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا فرینڈ ہے حمزہ نیم ہے، شاید آپ جانتے ہو، جیلم سے ہے. اینڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے لاسٹ منتھ، ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اور میں نے ان کو بتایا کہ مطلب اس مہینے آپ نے کتنا ارن کیا ہے جسٹ فرام اپ ورک. مجھے مطلب یہ نہ بتاؤ کہ باہر سے مطلب کتنے کلائنٹ، کیونکہ لنکڈن سے بھی آتے ہیں اور باقی اور کلائنٹس ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے صرف اپنی ٹرانزیکشن دکھاؤ 1 month کی، اور صرف جو ہے نا اپ ورک کی دکھاؤ مجھے، جہاں پہ اوور ویو میں ہوتے ہیں صحیح ہے. اور جب میں نے حساب لگایا اس کے ڈالرس کا صحیح ہے تو 48 lakhs ارن کر چکا تھا 1 مہینے میں. $34 پہ کام کرتا ہے، $34 پہ پر آور صحیح ہے. اور پھر ہوتا ہے نا شاپنگ ایڈ میں علی میں کمیشن کا الگ سین ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کو، کیونکہ سارا چیز وہی سے چلتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کو مینجمنٹ، کیونکہ وہ تو وہ اسٹارٹ میں یہی ہوتا ہے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کلائنٹ کو. سیلری بیس پہ اس نے اتنا کام کیا ہوگا. تو ہاں یہی ہے نا کہ کلائنٹ کو ہم اسٹارٹ میں بولتے کہ بھائی ہم آپ کا اکاؤنٹ مینیج کریں گے، اسٹارٹ میں مینجمنٹ فیس ہوگی،
आफ्टर 1-2 मंथ जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर वो स्प्लिट करेंगे जो भी होगा, क्या नाम है, आपकी जो भी प्रॉफिट होगी, सही है, क्योंकि डेटा हमारे पास होते सारा निकालना हमारा काम है, कितना वहाँ पे प्रॉफिट सारी हुआ। कन्वर्जन्स नज़र आ रही होती हैं, सब कुछ नज़र आ रहा होता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा देखिए है। मैं बिलीव नहीं करता गूगल एड्स के जो डैशबोर्ड है ना उसके डेटा को मैं बिलीव नहीं करता। मैं पता है डेटा किस तरह देखता हूँ, मैं GA4 में देखता हूँ, ज़बरदस्त। मैं CRM टूल में देखता हूँ, हम्म, मैं, क्योंकि अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं ना, मेरी जो ROS है वो 4 समथिंग चल रही है, सही है, ज़बरदस्त। 4.1 चल रही है, नहीं 4.4 चल रही है, सही है, विद इन मंथ। और अब ये टेस्टिंग कैंपेन है, बट स्ट्रक्चर का होता है सर, आप किस तरह टारगेटिंग सारी चीज मतलब सही बनाया है, तो ये टेस्टिंग कैंपेन है और मेरे पास 4 पॉइंट समथिंग शो हो रहा है। बट अगर मैं शॉपिफाई में जाता हूँ ना, सही है, शॉपिफाई में मुझे 5x प्लस दे रहा है। और ट्रैफिक अगर मैं देखता हूँ GA4 में, तो सारा ट्रैफिक CPC से गया है, मेरे कंपेन से गया है, ऑर्गेनिकली कोई भी नहीं आया। सो गूगल एड्स पे मतलब जब भी आपने डेटा देखना है आइंदा, सही है, तो GA4 सीखे, गूगल एड्स सीखे, और डेटा जो है ना कंबाइन करके देखे, एक डेटा कभी भी ना देखे। या CRM टूल है उनके पास, नॉर्थ बीम हो जो भी हो, सही है, हबस्पॉट हो जो भी हो, वहाँ पे डेटा देखे, तो आपको मतलब ज्यादा ना आइडिया होगा कि कितने कन्वर्जन्स हुए और कितना टाइम लगा है कन्वर्जन में, कितने क्लिक्स आई और कितने इंप्रेशन आए, एवरीथिंग, सही है। तो आप लाजमी जो है ना 3-4 जो है ना डेटा देख के ना आप देखा करें, एक पे नहीं करना आपने कि आप बोले कि भाई मैंने सीख लिया गूगल एड्स और ये डैशबोर्ड, क्योंकि कल को आपके पास बड़े क्लाइंट्स होंगे और ROS का थोड़ा भी डिफरेंस आएगा, सही है, मतलब अगर वो स्पेंड करे, मैंने बड़े अकाउंट्स डील किए, सही है, वो स्पेंड करते आप समझे $60,000 पर मंथ, सही है, और ROS अगर आपको बहुत भी दे तो वो 2x पे भी नहीं जाता, सही है, इतने बजट में 2x पे भी नहीं जाती, क्योंकि महंगी चीजें होती है, हाई ब्रांड होते हैं। तो क्या होता था कि हम CRM टूल यूज करते थे नॉर्थ बीम, और उसमें देखते थे कि ROS एक्चुअली है क्या, क्योंकि गूगल एड्स दिखा रहा था हमारे कि 1.2x है और समथिंग, लेकिन हम CRM टूल से देखते थे 2x प्लस होता था। तो क्लाइंट को भी पता होता है कि भाई इतनी सेल्स आई है मेरी और इतना काम हुआ है, सही है, सही सही सही। 60,000 लगाए और 120K कमा लिए, सही है, 2x। तो ये होता है, आपने ना 3-4 जगहों पे डेटा देखना, उसके बाद एनालिसिस करके क्लाइंट को जो है ना फॉरवर्ड करना है। ये नहीं कि गूगल एड्स का डेटा देखो वो कहेगा भाई 2x ROS आ रहा है असल में आ रहा हूँ ज्यादा, सही है, या कम आ रहा हूँ। तो ये एक टिप है कि आप डेटा जो है ना, और जितना आप ज्यादा डेटा समझेंगे ना उतना आपके लिए आसान होगा स्ट्रेटजी बनाना और सारी चीजें करना। चलें चलें, बेस्ट हो गया। ठीक है शहजाद भाई, मैं इसको एंड करता हूँ, विद इन 1 मिनट के अंदर मीटिंग भी एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हाँ हम लोग इसको एंड करते हैं, मज़ीद मैंने भी, चीज़ें जो है ना हम लोग भी बाद में फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, और जो नेक्स्ट हाँ लेक्चर जी, होंगे ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और बस ये मीटिंग विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर बंद हो जाएगी। तो सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा कौन से दिन हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ओके थैंक यू सर, सो अल्लाह मच। हाफिज। Okay, sir. थैंक यू Thank you सर। so much. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।